السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے اس نشست میں ہم آپ کے سامنے دعا قبول ہونے کا ایک طاقتور وظیفہ بیان کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ان اہم ترین نکات پر بھی گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے کہ دعا کیا ہے، نمبر 2 دعا کیوں ضروری ہے، نمبر 3 کہ دعا کی قبولیت والے اعمال کون سے ہیں جن سے ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، اور نمبر 4 دعا کیسے کرنی ہے، اور نمبر 5 دعا کی قبولیت والا وظیفہ، طاقتور اور پاورفل وظیفہ۔ نمبر 1 دعا کیا ہے؟ دعا عبادت ہے اور یہ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے اللہ سے جڑنے کا اور اس سے مدد مانگنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ دعا کیوں ضروری ہے؟ دعا اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال میں سے ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ دعا کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور دعا کے ذریعے بندہ اپنے رب سے اپنی محبت کا، اپنی عقیدت کا اور شکر گزاری کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، یعنی کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، میں ایسے لوگوں کو اپنی جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، جہنم میں داخل فرماؤں گا۔ اس لیے دعا کرنا انتہائی مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں نمبر 3 سٹیپ پہ کہ دعا کی قبولیت والے اعمال کون سے ہیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے پہلا عمل یا شرط سمجھ لیجئے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا صرف اور صرف اللہ سے کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا جائے، اللہ کی ذات، صفات اور ناموں میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ نمبر 2 اخلاص اور یقین سے دعا کی جائے۔ نمبر 3 پاکیزگی، طہارت کو اختیار کرتے ہوئے دعا کی جائے۔ اور نمبر 4 دعا میں اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزیں مانگی جائیں جو آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے وقت ناجائز چیزوں کا مطالبہ مت کریں۔ اور نمبر 5 بہت ہی اہم بات کہ صبر کریں، اللہ سے امید نہ چھوڑیں، صبر کے ساتھ، امید کے ساتھ، کہ یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور شرف قبولیت سے نوازے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں دعا کا قبول کرنے کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف بالکل بھی نہیں کرتے ہیں۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیے کہ انسان جو حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں فرماتے۔ جب آپ کے جسم میں لقمہ حلال ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو ضرور شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ اب چلتے ہیں نمبر 4 دعا کیسے کریں۔ دعا کیسے کریں یہ انتہائی اہم سوال ہے اور بڑا ضروری سوال ہے۔ اگر آپ صرف وظیفہ پڑھیں گے اور دعا کیسے کریں اس کو نہیں سمجھیں گے تو خالی وظیفہ پڑھنے کا آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو دعا کو کرنے کا صحیح طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کو ظاہر کریں کہ اللہ میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، رو رو کر، آنسو کو بہا بہا کر، بار بار قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے ہوں، آپ کی آنکھوں میں امید ہو اور آپ بے بسی آپ کے منہ سے، آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہو، پھر ہاتھ اٹھا کر سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کے کوئی بھی کلمات جو آپ کو یاد ہیں، سب سے بہترین سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ حوالہ جات آپ کو ساتھ ساتھ سکرین پر انشاءاللہ العزیز دکھائے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو بھی ضروری پڑھیے، کیونکہ اس کے بغیر دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اور پھر سب سے پہلے اپنے گناہوں کی اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی طلب کیجئے۔ گناہوں کی معافی کی وجہ سے دعا کی قبولیت کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد اب ہمارا لاسٹ مرحلہ ہے وہ وظیفہ
کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو شرف قبولیت سے نواز دیتے ہیں۔ آپ کی ہر نیک حاجات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ آج تک جن لوگوں کی دعا قبول نہیں ہو سکی وہ بھی اگر اس مسنون طریقہ سے دعا کریں گے، ان کلمات کے ساتھ دعا کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اس وظیفے کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ان کلمات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ یہ انتہائی طاقتور ترین وظیفہ ہے، اس لیے اپنی دعا سے پہلے اس کو لازمی پڑھیے۔ وہ دعا کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بار بار پڑھنا ہے آپ نے، اس کو گنتی شمار نہیں کرنی، 3 5 7 9 10 11 12 جتنی دفعہ پڑھ سکتے ہیں تکرار کے ساتھ بار بار پڑھیے۔ اس کے بعد پھر دل بھر کر اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی دعا اپنے رب کے سامنے پیش کیجیے۔ آپ کا رب فرماتا ہے میں تمہاری دعاؤں کو ضرور شرف قبولیت سے نوازوں گا انشاءاللہ۔ تو معزز ناظرین کرام، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو بندہ ایک اللہ کے در کا منگتا بن جائے اور اپنی دعا سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کے انبار لگا دے، بار بار پڑھے، پورے خلوص کے ساتھ پڑھے، یقین کے ساتھ پڑھے، شوق کے ساتھ پڑھے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، امیدیں رکھتے ہوئے اللہ سے یہ دعائیں مانگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اپنا قانون بدل دیتے ہیں، لیکن اپنے بندے کے دل کے ارمان کو ٹوٹنے نہیں دیتے۔ اگر بندہ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔